ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخرکار عدنان اور نرمین کا نکاح ہو ہی گیا۔ ایک طرف نرمین جو یہ سوچ رہی ہے کہ اس کی زندگی عدنان سے نکاح کے بعد آباد ہو چکی ہے، وہیں پر دوسری طرف عدنان جو یہ سوچ رہا ہے کہ نرمین سے نکاح کے بعد اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ نکاح سے پہلے جب امجد سارا سے بات کرتا ہے کہ وہ عدنان سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو سارا اجازت دے دیتی ہے کہ وہ آفس میں جا کر عدنان سے ملاقات کر سکتا ہے۔ جیسے ہی سارا کی دوست ارم آتی ہے اور اسے اس بارے میں معلوم ہوتا ہے، کہتی ہے وہ سارا کو کہ تمہیں کیا ضرورت تھی کہ تم عدنان کو امجد بھائی صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے بھیج دو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں عدنان پر اعتماد کرنا چاہیے تھا۔ سارا جو کہ ارم کو جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ عدنان نے میرا بھرم رکھا ہے، اگر اب وہ اس رشتے سے انکار بھی کر دے گا تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ نکاح کرنا چاہتا ہے یا نہیں۔ دوسری طرف عثمان جب ہمنہ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جس لڑکی کو سارا آپی نے برہان بھائی کے لیے پسند کیا تھا اس کی شادی کسی اور سے نہیں بلکہ عدنان بھائی کے ساتھ ہونے جا رہی ہے، تو ہمنہ یہ نیوز سننے کے بعد شوک ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آخرکار یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ عثمان جب بتاتا ہے ہمنہ کو کہ ہمارے گھر میں وہی سب کچھ ہوتا ہے جو میری آپی چاہتی ہے، تو ہمنہ یہ بات سننے کے بعد ڈر جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس کی اور عثمان کی شادی کیسے ہوگی، اس کی آپی مانیں گی بھی یا نہیں۔ دوسری طرف برہان جو نکاح پر جانے کے لیے ہانیہ کے لیے ایک نیا جوڑا لے کر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تیار ہو جاؤ۔ ہانیہ برہان کی بات مانتے ہوئے تیار تو ہو جاتی ہے لیکن سوچتی ہے کہ کوئی اور اس بات پر خوش بھی ہوگا یا نہیں کہ وہ بھی شادی میں موجود ہو رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی سارا دیکھتی ہے ہانیہ کو اس طرح سے سجا سنورا ہوا تو وہ اس بات پر چلا اٹھتی ہے کہ تم کس حیثیت سے شادی میں شریک ہونے کے لیے جا رہی ہو، جب لوگ تمہیں وہاں پر دیکھیں گے تو کیا وہ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ تم کون ہو اور ہماری طرف سے کیا کر رہی ہو اور تم نے اتنا مہنگا لباس کیسے پہنا ہوا ہے، تم کیا چاہتی ہو کہ میں لوگوں کے طعنے سنوں، میں لوگوں کو آخرکار کیا جواب دوں گی، بہتر یہ ہے کہ تم گھر پر رہو۔ برہان کو جب بتاتی ہے ہانیہ کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ یہ سب کچھ کرنا فضول ہے، مجھے یوں سجا سنورا دیکھ کر تم خوش ہو سکتے ہو لیکن دوسرے لوگ مجھے سوالات ہی کریں گے اور ان سوالات کے جوابات فی الحال میرے پاس نہیں ہیں۔ دوسری طرف امجد جو کہ آتا ہے برہان سے ملاقات کے لیے، آ کر کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس انسان کے ساتھ کیسے کروا دوں جو میری بیٹی کو چاہے ہی نہ، تم خود بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں۔ عدنان امجد کی بات پر جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اندر ہی اندر جل اور کڑ رہا ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ میں ایک طرف اپنے بھائی کی شادی بچانے کی خاطر اور دوسری طرف اپنی بہن کی انا بچانے کی خاطر کیوں قربان ہو رہا ہوں۔ ہوتی ہے جس دن عدنان کی شادی، عدنان خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے۔ برہان یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ آخرکار اس کی جان چھٹ گئی ہے اور نرمین کا نکاح عدنان سے ہونے جا رہا ہے۔ برہان عدنان سے ملاقات کے لیے جاتا ہے کہ وہیں پر عدنان برہان کو دیکھ کر برس پڑتا ہے، کہتا ہے کہ آپ یہی چاہتے تھے نا، آپ لوگوں نے تو اپنے آپ کو بچا لیا، آپ نے اپنی شادی بچا لی اور آپی نے اپنی عزت نفس اور انا بچا لی، بیچ میں پس کون رہا ہے، قربان تو میں ہو رہا ہوں، میری زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو مجھے بربادی ملی ہے نا، یہ میرا مقدر نہیں تھی، یہ آپ کا مقدر تھی جو کہ مجھے مل رہی ہے آپ کے ذریعے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں اس بات کو لے کر آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ دوسری طرف دلاور جو کہ اپنی بیٹی کو لے کر بات کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ امجد نے اور میں نے اپنی بیٹی کی پرورش ایک جیسی کی تھی، آج اس کی بیٹی اتنی شان و شوکت سے رخصت ہو رہی ہے اپنے باپ کے گھر سے اور ایک میری بیٹی ہے کہ کیا ہی کہہ سکتا ہوں، جبکہ دلاور اس بات سے انجان ہے کہ اس کی بیٹی بھی اسی گھر کی بڑی بہو ہے۔ تو کب آئے گی ہانیہ اور برہان کی شادی سب کے سامنے، کس طرح سے فیس کریں گے سب لوگ، جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل سارا آپی۔